فارسی کہاوت۔ ایک دن ایک حکمراں محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا، سیب خریدیں سیب۔ حاکم نے باہر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے گدھے پر سیب لادے بازار جا رہا ہے۔ حکمراں نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا، خزانے سے 5 سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے ایک سیب لے آؤ۔ وزیر نے خزانے سے 5 سونے کے سکے نکالے اور اپنے معاون سے کہا، یہ 4 سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں۔ معاون وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا، سونے کے یہ 3 سکے لیں اور ایک سیب لے آئیں۔ محل کے منتظم نے محل کے چوکیدار منتظم کو بلایا اور کہا، یہ 2 سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں۔ چوکیدار کے منتظم نے گیٹ سپاہی کو بلایا اور کہا، یہ 1 سونے کا سکہ لو اور ایک سیب لے آؤ۔ سپاہی سیب والے کے پیچھے گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہا، دیہاتی انسان، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے اور تم نے دل دہلا دینے والی آواز سے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالا ہے۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو قید کر دوں۔ سیب فروش محل کے سپاہی کے قدموں میں گر گیا اور کہا، میں نے غلطی کی ہے جناب، اس گدھے کا بوجھ میری محنت کے 1 سال کا نتیجہ ہے، یہ لے لو لیکن مجھے قید کرنے سے معاف رکھو۔ سپاہی نے سارے سیب لے لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم آفیسر کو دے دیے، اور اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور آدھے اوپر والے افسر کو دے دیے اور کہا کہ یہ 1 سونے کے سکے والے سیب ہیں۔ افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ محل کے منتظم کو دیا۔ اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 2 سونے کے سکے ہیں۔ محل کے منتظم نے آدھے سیب اپنے پاس رکھ لیے اور آدھے اسسٹنٹ وزیر کو دے دیے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 3 سونے کے سکے ہیں۔ اسسٹنٹ وزیر نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 4 سونے کے سکے ہیں۔ وزیر نے آدھے سیب اپنے لیے رکھ لیے اور اس طرح صرف 5 سیب لے کر حکمراں کے پاس گیا اور کہا کہ یہ 5 سیب ہیں جن کی مالیت 5 سونے کے سکے ہیں۔ حاکم نے اپنے آپ سوچا کہ اس دور حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں۔ کسان نے 5 سیب 5 سونے کے سکوں کے عوض فروخت کیے ہیں، ہر سونے کے سکے کے لیے 1 سیب۔ میرے ملک کے لوگ 1 سونے کے سکے کے عوض 1 سیب خریدتے ہیں، یعنی وہ امیر ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے۔ اور پھر یوں عوام میں غربت بڑھتی ہی چلی گئی۔ فارسی ادب سے ماخوذ۔ یہی حال آج کل ہمارا ہے۔